لیکن نام جو رکھا ہوا ہے وہ اسلام کا، خاص طور پہ یہ اسلام کو ہی وہ حاصل ہے ایک بڑائی کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے۔ السلام علیکم حضور، میرا سوال ہے کہ وہ جو سکھ ہوتے ہیں، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے نبی گرو نانک پہلے مسلمان بن گئے تھے اور وہ اچھے مسلمان تھے، نیک تھے، نماز پڑھتے تھے اور حج پہ گئے تھے۔ تو پھر جب فوت ہوئے تھے ہندو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو جلانا ہے اور مسلمان کہہ رہے تھے ان کو دفن کرنا ہے۔ سچ ہے کہ وہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ مسلمان بنے تھے؟ بنیادی طور پہ تو وہ ہندو خاندان میں پیدا ہوئے، ہندو تھے، لیکن پھر انہوں نے جب تحقیق کی تو اسلام کو انہوں نے پسند کیا، مسلمان ہوئے، حج پہ بھی گئے ہیں، اور ان کا چولہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ساری اس چیز کو ظاہر کیا ہے در زمین میں۔ اس میں تو پتہ نہیں شاید ہے کہ نہیں، پرانی زر زمین میں ہوتا تھا، اس چولے کی شکل بھی بنی ہوئی ہے، اس پہ مختلف دعائیں اور سورہ فاتحہ اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو جس کے بارے میں مسلم نے لکھا ہے کہ یہی پاک چولہ ہے سکھوں کا تاج، یہی قابلی مل کے گھر میں ہے آج، ہیں۔ تو وہ مسلمان ہوئے اور ان کو ماننے والے تھے اور اسی کی تبلیغ وہ کرتے رہے۔ پھر جب وہ فوت ہوئے اور ان کی بیویاں بھی 2 تھیں، ایک ہندو میں ایک وہاں، جب وہ فوت ہوئے تب یہ جھگڑا پڑ گیا۔ اب یہ سکھوں میں یہ کہانی مشہور ہے یا اس مذہب ماننے والوں میں کہ جب جھگڑا پڑ گیا تو وہ کہتے تھے ہم نے دفنانا ہے مسلمان، وہ کہتے تھے ہم نے جلانا ہے۔ تو ایسا واقعہ ہوا کہ راتوں رات وہاں پتہ نہیں پھول آ گئے وہاں، یا چادر آتی ہو گئی، وہ آدھا حصہ وہ لے گئے اٹھا کے، ہیں ان پھولوں کا آدھا وہ لے گئے، انہوں نے جلا دیا، انہوں نے دفنا دیا۔ یہ کہانیاں ہیں بہرحال، لیکن اغلب خیال یہی ہے کہ جب جھگڑا پیدا ہوا تھا نا تو راتوں رات مسلمانوں نے کسی طرح ان کی نعش اٹھا کے لے گئے تھے اور کہیں تدفین کر دی تھی، اس لیے ان کو پتہ نہیں کس جگہ دفن کیا ہوا ہے۔ تو اب تک ان کو پتہ چلا کہ کہاں ہے؟ نہیں پتہ نہیں جگہ، لیکن بہرحال وہ اب کہتے ہیں یہاں وہاں مختلف جگہیں مقدس مقامات ہیں ان کے ہیں، ننکانہ صاحب میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے انڈیا میں، لیکن ان کا جہاں چولہ رکھا ہوا ہے وہاں بہرحال وہ قابلی مل کے اس میں چل رہا ہے خاندان میں، ہیں جی۔ ان میں سے ایک بزرگ یہاں جلسے پہ آیا بھی تھا اور اس نے تقریر بھی کی تھی جی یہاں جلسے پہ ہمارے یو کے میں، اپنا نام بھی انہوں نے بتایا تھا، میں بھول رہا ہوں اس وقت۔ تو بہرحال یہ ان کا مذہب، یہ سکھوں کا مذہب یہ ہے تھے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، ہندو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تھے، لیکن بہرحال ایک بزرگ سستی مانے جاتے تھے وہ زمانے کی۔ السلام علیکم حضور۔ حضور احمدیت میں دجال کا کیا وہ آ گیا، وہ دیکھو وہ چولا پہنا کرتے تھے، وہ اس پہ ساری آیتیں اور الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی محفوظ ہے چولا یہاں سکھوں کے پاس ہیں، ابھی بھی ان کے پاس محفوظ ہے، کیا کرتے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ان کے لیے بڑا مقدس ہے یہ۔ آگے۔ السلام علیکم حضور، اسلام میں دجال کا کیا کانسیپٹ ہے احمدیت میں ہماری؟ دجال؟ جی، دجل کرنے والے وہ کہتے ہیں جو تمہیں دھوکہ دے، ہیں مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائے، شیطان کا ہر کام جو ہے وہ دجال، اور اسلام کے خلاف جو بھی قوتیں اٹھیں گی ہیں اور دجل سے کام لیں گی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، وہ بھی دجال ہیں۔ اور آج کل کی جو بڑی طاقتیں ہیں اور ان کے مذہب ماننے والے، یہ سب جھوٹ سے کام لے رہے ہیں نا۔ وہاں جا کے بھی ہندوستان میں انہوں نے دجل سے ہی کام لیا تھا نا اس وقت عیسائیت نے بھی، اور حضرت عیسیٰ کی بڑائی ظاہر کر کے اور حضرت وسلم کا مقام کو کم کر کے وہاں کئی لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا،
اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے، اور جب دجال نے نکلنا تھا اسی وقت حدیثوں میں بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا۔ تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں اور مذہب ایسے ہیں جو دھوکہ دینے والے ہیں، لوگوں کو ورگلانے والے، یہی دجالی طاقتیں ہیں۔ حضور مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ وہ سنی لڑکا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دجال کوئی بہت، وہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت کوئی ایک آنکھ والا آنا ہے، اور تو ایک آنکھ والا اس لیے ہے کہ حدیث میں آیا نا اس کا ایک آنکھ کا، تو اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اندھی ہوگی اور ایک آنکھ سے دیکھے گا۔ تو دجال کے یہی ہے نا کہ دنیا کی آنکھ اس کی بہت بڑی ہے۔ دیکھو یہ مغربی طاقتیں اور امریکہ اور دوسری چیزیں، ان کی طاقت آنکھ کتنی بڑی روشن ہے، دنیا کی ہر چیز گہرائی سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن دین اور مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، بھول گئے ہیں کہ ایک انسان کو بھی خدا بنا لیا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں کوئی بڑا چیز ہوگی اور گدھے پہ سوار ہوگا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ وہ لمبی حدیث تو ہے، اس میں انہوں نے اس کو ظاہری معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہری معنوں میں نہیں ہے، اس کا تمثیلی رنگ رکھتی ہے وہ چیز۔ تو میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں، ذرا لائیں حدیث صالحین وہاں سے۔